على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو تمہاری اولاد اور تمہارے مال جو ہے میرے ذکر سے اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو انسان کی ایمان والے کی آزمائش کے لیے بنایا ہے، اور جب آزمائش ہوتی ہے اس کے اندر پورا اترنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ صبر کرنا، پریشانیوں کو برداشت کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ پر جب پریشانی آئی، مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال تک مسلسل پریشانی جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس صبر کی وجہ سے مدینہ منورہ کا رخ کرنے کا حکم دیا اور وہاں جا کر مدینہ کو مرکز بنایا۔ اپنا نظام مدینہ منورہ سے شروع کیا، چالو کیا، اسٹارٹ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلی فتح یابی نصیب فرمائی اور جنگ بدر کی صورت میں عطا فرمائی، جہاں مسلمان نہتے تھے، پریشان تھے کہ سواری پر کبھی باری باری سے سوار ہوا کرتے تھے، کسی کے پاس ہتھیار ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، یہ حالت تھی، لیکن پھر بھی صحابہ اکرام جمے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہاری اولاد، تمہارا مال اللہ کے ذکر سے تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے، غافل نہ کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے، جب بات مال کی آئے، جب بات اولاد کی آئے، جب بات دکانداری کی آئے، جب بات مارکیٹ کی آئے، جب بات کمانے کی آئے، تو یہ مت کہہ دینا میرے پاس دکان پر بیٹھنے کے لیے کوئی بندہ نہیں تھا، یہ مت کہہ دینا میری اولاد کے پاس رہنے کے لیے کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو ان کی دیکھ بھال کرتا، جس نے ساری نعمت عطا فرمائی، جس نے مال و دولت عطا فرمائی، جس نے اولاد عطا فرمائی، وہی ان کی حفاظت بھی کرنے والا ہے۔ آج ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، دکان پر کوئی بندہ نہیں تھا، کوئی بیٹھنے والا نہیں تھا، اگر 10 منٹ کے لیے دکان بند ہو جائے گی تو کچھ نقصان ہو جائے گا۔ ہم اپنی دکان کو بند کر کے کس کے پاس جا رہے ہیں، کس کے دربار میں جا رہے ہیں؟ ذرا غور تو کرو کہ اس عالیشان بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں، جس کے دربار میں جانے کے بعد ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس کے دربار میں جانے کے بعد رزق کی تنگیاں دور ہو جاتی ہیں، جس کے دربار میں ہاتھ اٹھانے کے بعد بیمار آدمی صحت یاب ہو جاتے ہیں، جس کے دربار میں ہاتھ اٹھانے سے بے اولاد لوگ صاحب اولاد بن جاتے ہیں۔ تم اس عالیشان بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہو، کیا تمہیں اسی طرح چھوڑ دے گا؟ بھائی جو دنیا کے اندر غیروں کو عطا کر رہا ہے تو کیا اپنے بندوں کو محروم کر دے گا، اپنے کو چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے تیرے میرے عبادت کے درمیان میں، تیرے میرے درمیان میں، تیرے میرے رابطے میں، تیرے میرے جوڑ کے اندر، تیرے میرے واسطے میں کبھی اولاد کا بہانہ نہ کرنا، کبھی دکان کا بہانہ نہ کرنا، کبھی مارکیٹ کا بہانہ نہ کرنا، کبھی دیری کا بہانہ نہ کرنا، کبھی بھول جانے کا بہانہ نہ کرنا۔ یاد رکھنا جب تو قبر کے اندر رکھا جائے گا، جب تجھے
4 آدمی اپنے کندھے پر لے کر جائیں گے اور تجھے قبر میں اتار رہے ہوں گے، تجھے قبر میں لٹا دیا جائے گا، اس کے بعد مٹی ڈال دی جائے گی اور مٹی ڈالنے کے بعد ابھی سوکھی بھی نہیں ہوگی اور اعلان ہوگا مٹی ڈالنے سے پہلے اگر اس کے ہمارے باپ نے کسی کا قرض لے لیا تو اس کے قرضے کے ذمہ دار ہمیں وہ ہم سے آ کر لے لیں۔ ہوتا نہیں قبرستان میں اعلان، اگر کسی نے اس کو تکلیف پہنچائی، اس نے کسی کو تکلیف پہنچائی، ہم اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ بندہ قبر میں لیٹا ہوا ہے، ابھی فرشتے آنے والے ہیں، ابھی مٹی ڈالنے بھی نہیں پائے تھے، وہ بندہ اندر سے کہتا ہے او میرے بیٹے، او میرے بھائی، او میرے لگتے جگر، او میرے صاحبزادے، آج تو معافی ان سے بعد کو مانگنا، ان سے ان کا قرض ان کو بعد کو دینا۔ آج جتنے میرے بہن بھائی ہیں، جتنے میرے بیٹے ہیں، آج تم میرے سرہانے بیٹھ جاؤ، کچھ پاؤں کی طرف بیٹھ جاؤ، کوئی سورہ یاسین پڑھے، کوئی سورہ ملک پڑھے، کوئی سورہ فاتحہ، کوئی اخلاص پڑھے اور پڑھتا رہے جب تک فرشتے مجھے جنت کی خوشخبری نہ سنا دیں۔ وہ بندہ کہتا ہے میرے بھائی، میرے بیٹے، تجھے قرض ادا کرنے کی فکر ہے، ادھر قبر کے اندر فرشتے سوٹا لے کر کھڑے ہوئے، دوزخ کے انگارے لے کر کھڑے ہوئے، آج ان کا قرض بات کو معاف کروانا، پہلے میری قبر پر بیٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھ دے۔ قرض تو معاف کرانا ہے ہی، اگر کسی کو تکلیف دی ہے وہ بھی معاف کرانا ہے، لیکن جو وہاں کا کام کرنے کا وہاں کام کرنا ہے۔ جب میت کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور سب اپنے گھر کو لوٹنے لگتے ہیں، اعلان ہوتا ہے سبھی حضرات اعلان سن لو، جتنے بھی باہر کے مہمان آئے ہیں وہ کھانا کھا کر جائیں، بغیر کھانا کھائے کوئی نہ جائے۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے نا؟ اور سب غور سے سنتے ہیں۔ قبرستان سے ابھی بالکل فارغ نہیں ہوتا، گھر اعلان کرتے ہیں، فون کر دیا جاتا ہے کہ گھر میں کھانا شروع کر دیا جائے، عورتوں کو نمٹا دیا جائے، عورتوں کو فارغ کر دیا جائے۔ ادھر وہ بندہ کہتا ہے جو قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے، او میرے گھر والوں، او میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، تمہیں کھانے کی فکر پڑی ہوئی ہے، میں یہاں فرشتوں کے سوالات اور جوابات میں الجھا ہوا ہوں۔ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار اس میت کی دفن میں آ جاتا ہے تو وہاں ناشتے وغیرہ ان کا انتظام ہوتا ہے۔ ابھی تو پہلا دن ہے، وہ ابھی قبر میں رکھا ہی گیا ہے، لوگ اتنے غافل ہو جاتے ہیں، بالکل بھول جاتے ہیں۔ جو غم، جو درد، جو دکھ ہونا چاہیے تھا، جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، اس کو بھول جاتے ہیں، لوگوں کے مہمان نوازی میں لگ جاتے ہیں۔ فلاں جگہ دیکھو اگر کچھ مہمان رہ گئے تو کھانا کھا لیں گے، فلاں کے گھر پوچھ لو اگر کچھ مہمان رہ گئے ہو تو کھانا کھا لیں گے۔ میرے دوستو، آپ کے والد بھی، آپ کی والدہ بھی کتنے سال ہو گئے گزرے ہوئے، کسی کے والد کو 15 سال، کسی کے والد کو 20 سال۔ میرے دوست ذرا غور کرو، ہمیں قبروں پر اپنے والد کے جائے ہوئے کتنے سال گزر جاتے ہیں۔ جب ہمارے پاس ہر طرح کی فراوانی ہے، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، مدرسے بھی ہیں، مسجدیں بھی ہیں، نمازیں بھی ادا کی جا رہی ہیں، میرے دوستو ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ باپ کی قبر پہ جا کے سورہ فاتحہ پڑھ کر چلے آئے۔ تو میرے دوست، آنے والا وقت ایسا آئے گا، آنے والا ٹائم ایسا آئے گا کہ کندھے دینے کے لیے بھی کرائے کے لوگ منگانے پڑیں گے، کندھے بھی، مسارے بھی، میت کو جب اٹھایا جائے تو کرائے پر اٹھایا جائے گا۔ اور یہ چل رہا جو بڑے بڑے شہروں کے اندر آدمی اولڈ ہوم میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، جن کے بچے اپنے والد کی خدمت نہیں کرتے، اولڈ ہوم میں چھوڑ جاتے ہیں، وہ اسی طرح اٹھائے جاتے ہیں۔
ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ایک چونی کے برابر درہم کا ٹکڑا اپنے گھر کے اندر لے کر آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں درہم کا ٹکڑا کہاں سے آیا؟ اتنا چھوٹا ٹکڑا تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بہو سے پوچھا کیا تم نے دیا ہے؟ بہو کہنے لگی میں نے نہیں دیا۔ پوتے سے پوچھا کہاں سے آیا؟ پوتا کہنے لگا چچا جان حضرت ابو موسیٰ اشعری نے مجھے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا، اپنے پوتے کا کٹا پکڑ کر حضرت ابو اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیوار کے اندر کمرے کے اندر جو کباڑ ہوتا ہے دروازے کی جھریوں سے دیکھ رہا تھا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں اور غصے میں ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے اور غصے میں آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے بچے کو درہم کا ٹکڑا کیوں دیا؟ کیونکہ انہوں نے پتا تھا کہ 3 مہینے سے گھر کے اندر ہم باہر کا جو چیز آتی ہے ہمارے گھر کے اندر نہیں آئی ہے۔ درہم دنانیر کوئی نہیں آیا ہے، یہ ٹکڑا کیوں آیا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہنسنے لگے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیت المال کو صفا کر رہا تھا، صفا کرتے کرتے کواڑے کے اندر کوڑے کے اندر ایک درہم کا ٹکڑا آ گیا، تمہارا بچہ یہاں موجود تھا میں نے اس کو دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے ابو موسیٰ اشعری کیا جہنم میں جانے کے لیے میرا یہ خاندان تجھے ملا تھا؟ بھئی پتہ نہ کس کی وہ چیز تھی اٹھا کر میرے گھر کے اندر تم نے پہنچا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ابو موسیٰ اشعری اگر میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچا اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لیتا اے عمر تیرے خاندان کے اندر تیرے گھر کے اندر حرام کمائے کب سے آنے لگی تھی، تجھے محسوس بھی نہیں ہوا تو دنیا کے اندر کس طرح اپنے خاندان کی حفاظت کیا کرتا تھا؟ میں کیا جواب دوں گا؟ میرے دوستو اپنے گھروں کے اندر غور و فکر کیا کرو، اپنے بچوں پر دھیان دیا کرو، اپنی بچیوں پر دھیان دیا کرو، اپنی بیوی پر دھیان دیا کرو، اپنے گھر کے اندر دیکھا کرو کوئی چیز گھر کے اندر آئی تو کہاں سے آئی ہے۔ بھئی ہماری بچی کوئی چیز استعمال کر رہی ہے ہم نے لے کر نہیں دی، ہمارے بھائی نے لے کر نہیں دی، ہمارے بیٹے نے لے کر نہیں دی، بچی کے ماما نے لے کر نہیں دی، پھر وہ چیز آئی کہاں سے؟ اگر بچے چھٹی کلاس میں چلی جائے وہ کہتی ہے میرے لیے پہلے موبائل چاہیے، اگر خدا نخواستہ اس کے موبائل پر فون آنے لگ جائے، رنگ بجنے لگ جائے، گھنٹی بجنے لگ جائے تو ماں اگر فون اٹھا لیتی ہے تو وہ بیٹی ماں کے فون کی اٹھانے کی وجہ سے اتنی ناراض ہوتی ہے کھانا بھی چھوڑ دیتی ہے میرا فون کیوں اٹھایا؟ جب اتنی چھوٹی بچے کی ابھی سے یہ حالت رہے گی 8 9 سال 10 سال کی عمر میں، جب وہ 18 سال کی عمر کو پہنچ جائے گی تو آپ لوگوں کے تھپڑ نہ مارے گی تو اور کیا مارے گی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کی طرف امت کو متوجہ فرمایا کہ گھر کے اندر اگر کوئی چیز آ رہی ہے اس کی حفاظت کرنے والے اس کی ذمہ داری آپ کی ذات ہے۔ آپ کے گھر کے اندر کوئی چیز آئی آپ کو احساس کیوں نہیں ہوا؟ آج ہم اپنی بچیوں کو پڑھا لیتے ہیں لکھا لیتے ہیں، بچی باہر گھوم بھی رہی ہے، فون پہ باتیں بھی چل رہی ہیں لیکن احساس کچھ نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک جگہ ہم گئے تھے، اس کے والد نے بتایا جس طرح دوائی لینے کے لیے اپنے کمرے کے اندر یہ چائے کو کہنے کے لیے اندر گیا، دیکھا کہ بیٹا کسی سے بات کر رہا ہے۔ جب بیٹا بات کر رہا ہے اسے یہ احساس بھی نہیں کہ میرے والد میرے سامنے آ چکے، میرے پاس آ چکے، اپنی کسی گرل فرینڈ سے بات کر رہا تھا اور گندی گندی بات کر رہا تھا۔ جب بیٹا باپ کے سامنے اس طرح بات کرے گا تو کہاں زندگی رہ جائے گی؟
کیا عزت رہ جائے گی؟ کیا ایک دوسرے کا ادب و احترام رہ جائے گا؟ کیا ایک دوسرے کی صحیح طریقے سے زندگی گزر جائے گی؟ تو میرے دوست، اولاد کو بنانے کے لیے انہیں وقت دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہم صبح اپنی دکان پر چلے آئے، کام پر چلے آئے، اپنے بزنس پر، اپنی ٹھیلی پر آ کر لگ گئے، اپنے کام پر آ کر لگ گئے، شام کو تھکے آ رہ گئے، 9-10 بجے کھانا کھا کے بالکل اپنے کمرے کے اندر سو گئے، پھر صبح کو اٹھے، پھر نہائے دھوئے، اس کے بعد پھر کام پر نکل دیے، یہ پتہ نہیں بچی کے پاس بھی بیٹھنا ہے یا نہیں۔ بھئی اگر آج ہم اپنی بچیوں کو وقت نہیں دیں گے، ٹائم نہیں دیں گے، تو کل کو بچی ہم سے محبت کرے گی؟ وہ تو جس کو ٹائم دے رہی ہے، جس کو یا جو اس کو ٹائم دے رہا ہے، اس سے محبت کرے گی۔ اس لیے اپنی بچیوں کی شروع سے ہی پرورش کرو، صحیح طریقے سے تربیت کرو۔ آج ہمارے پاس اگر کچھ ہے نہیں تو وقت نہیں ہے بچوں کو دینے کے لیے۔ اسی وجہ سے آج ہماری بہنیں بیٹیاں جو ارتداد کی طرف، کفر کی طرف اور غیروں سے تعلق بنا کر ان کے ساتھ نکل جاتی ہے، پھر باغ کو ہاتھ پیر پیٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھائی جب ایک مرتبہ عیب اس کے اندر لگ گیا، اب اس کو ہم مٹا نہیں سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے، چاہے کتنے ہی زور زبردستی کر لیجیے۔ میرے دوستو، حالات آپ کے سامنے ہیں، معاملات آپ کے سامنے ہیں، سماج بھی آپ کے سامنے ہے، دنیا داری بھی آپ کے سامنے ہے۔ دنیا داری کے معاملے میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو، لیکن یاد رکھنا، جس بچے کی دینی تربیت ہو جائے، جس بچے کو حافظ قرآن بنا دیا جائے، جس بچے کو قرآن کی تعلیم دی جائے، اس کی زندگی میں نماز روزے کو اتار دیا جائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اتار دیا جائے، اور اگر لڑکی ہے اس کو حضرت فاطمہ کی سیرت پڑھائی جائے، حضرت صدیق عائشہ کی سیرت پڑھائی جائے، حضرت خدیجہ کی سیرت پڑھائی جائے کہ ان لوگوں نے زندگیاں کیسے گزاری، تب ہمارے بچے کہیں جا کے درست بنیں گے۔ بھائی جس طرح بورے کے اندر گھس ٹھوسنا پڑتا ہے، اسی طرح اپنے بچوں میں دین کو ٹھوسنا پڑے گا، انہیں جمانا پڑے گا، انہیں کھڑا کرنا پڑے گا، کہیں جا کر اس کے بعد دیندار بنیں گے، ورنہ تو دیندار بننے کی امید ہے جو ہم ہی نہیں بنے۔ ہمارا دور بالکل اس سے پہلے کا جو دور گزرا ہے، سمپل سادہ دور تھا، نہ موبائل کا نہ ٹی وی کا، بہت کم کا ٹی وی ملا کرتے تھے۔ اب تو گھر گھر کے اندر 2-2 3-3 4-4 موبائل چل رہے ہیں، وہ ٹی وی سے بہت زیادہ فاسٹ ہیں۔ بھئی ہم ہی نہیں سدھرے اس وقت دور کے اندر، سادہ سمپل دور میں، تو ہماری نسل بغیر سمجھائے، بغیر انہیں بتائے تو کیسے سدھر جائے گی؟ میرے دوست تھوڑی فکر کر لو، اپنے آپ کو ہی بنا لو اور اپنی اولاد کو ہی بنا لو۔ جتنا وقت آپ دکان پر دیتے ہو، کم سے کم 2 گھنٹے اپنے بچوں کو پاس میں بیٹھا کر ان سے باتیں کرو، ان سے ہنسی مذاق کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان کی ضرورتوں کو پوچھو، اپنے بچے سے پوچھو کہ بہن نے کیا کیا، بہن سے پوچھو بھائی نے کیا کیا، امی نے کیا کیا، ساری چیزیں ان سے پوچھو۔ آپ وہاں جج بن جائیے، ان سب کو وکیل بنا دیں، ایک دوسرے کا گواہ بنا دیں۔ جب ہم کسی کو وقت دیں گے، محبت دیں گے، جبھی تو ہمیں محبت دے گا۔ میرے دوستو، تم اپنی بچیوں کا کتنی ڈگریاں حاصل کرا لو، کتنی بڑی بڑی ڈگریاں ان کو دلا لو، کوئی ڈگری رہنے سہنے کا طریقہ نہیں بتاتی، کوئی ڈگری نہیں بتاتی۔ تمہارے باپ کا یہ حق ہے، تمہاری ماں کا یہ حق ہے، تمہارے دین کا یہ حق ہے، تمہارے مذہب کا یہ حق ہے، تمہارے نبی کا یہ حق ہے، کوئی ڈگری نہیں بتاتی۔ آئیے مدینے والے کے دربار میں چلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پاس رہنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی ہے۔ کتنی؟ 10 سال تک۔ اور کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا۔ وہ فرماتے ہیں جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو میں بچہ تھا، میرا ہاتھ جو تھا تھالے کے اندر، برتن کے اندر شوربہ رہا کرتا تھا، اور اس میں 1-2 بوٹی ہوا کرتی تھی یا پنیر کے ٹکڑے ہوا کرتے تھے، تو میرا ہاتھ ادھر ادھر چلا کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے لگتے جگر میرے بیٹے، او انس، جب کھانے کا وقت ہو جائے اور سب مل جل کر کھا رہے ہوں ایک پلیٹ کے اندر، تو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں بھگانا چاہیے، دوسروں کا آگے ہاتھ نہیں لے کے جانا چاہیے۔
یہ میرے نبی نے فرمایا. اور میرے نبی نے فرمایا دیا رضا ربی رضا الوالدین، رضا ربی رضا الوالدین وسخط ربی وسخط الوالدین. اللہ کے رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں کی والد کی ناراضگی میں ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر یہ ساری تعلیم تمہیں دین نہیں بتاتا تو میرے دوست دنیا کے کوئی ڈگری نہیں بتا سکتے. یہ بتا دے گی کوئی نہیں بتائیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہم سب کو ایمان پر مضبوط رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی اور ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. آمین و علیہ.